بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے کلاس دام کمپیوٹر سائنس کی جو بک ہے اس کا پہلا لیکچر، اس میں چند ایک امپورٹنٹ چیزیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. آج ہم اسی کتاب کے پیج نمبر 3 پہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 3 پہ. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3 آپ اوپن کریں. اس پہ آج کا ٹاپک ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اس سے پہلے والے دو صفحات میں پہلے اور دوسرے پیج پہ ہم نے جو کوسچنز آپ کو نوٹ کروائے تھے وہاں سے شارٹ مختصر سوال کیسے بنتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا اچھی طرح کہ کیسے سوال بن سکتا ہے. آج بھی ہم جتنا پڑھیں گے اس میں یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے بورڈ کے پیپرز میں یہ سوالات کیسے بنتے آئے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں. اینیو پیج نمبر 3 پہ پہلا آج کا ٹاپک ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ IDE. آبجیکٹو میں یہ کوسچن اس طرح آ جاتا ہے کہ IDE سے کیا بنتا ہے. IDE اسٹینڈس فار، تو آپ نے لکھنا ہوگا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. پھر یہاں سے کوسچن آتا ہے کہ IDE سے کیا مراد ہے. ڈیفائن IDE، تو لکھیں گے سافٹ ویئر دیٹ پرووائڈس اے پروگرامنگ انوائرمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ پروگرامرز ان رائٹنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ کمپیوٹر پروگرامز از نون ایز انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. تو یہاں تک آپ لکھیں گے. کہتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر ہے that provides a programming environment، جو ایک پروگرامنگ کا ماحول فراہم کرتا ہے to facilitate programmers in writing and executing کمپیوٹر پروگرامر کو کمپیوٹر پروگرام لکھنے اور ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. اب اگر یہ ڈیٹیل سے کوسچن آتا ہے تو یہ سارا نیچے جو ہے جو دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو لکھنا ہوگا. این IDE has a graphical user interface. IDE کا graphical user interface ہوتا ہے، meaning that اس کا مطلب ہے کہ یوزر can interact with it using windows and buttons to provide input and get output. An IDE consists of tools that help a programmer throughout the phases of writing, executing and testing a computer program. This is achieved by combining text editors, compilers and debuggers in a single interface. Some of the many available IDEs for C programming language are Visual Studio, Xcode, Code Blocks اور Dev C++. اگر شارٹ کوسچن یہاں سے اس طرح بنتا ہے کہ جو ہے چند IDEs کے نام لکھیں، نیم دی سم آف دی IDEs، تو جو اینڈ پر 4 نام دیے گئے ہیں IDEs کے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے، وہ آپ نے لکھنے ہوں گے. تو یہ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 قسم کے شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں. IDE کو ڈیفائن کریں، IDE کو ڈیفائن کریں اور اس کے بعد چند IDEs کے نام تحریر کریں. تو یہ آپ نے 2 شارٹ کوسچن، اگر لانگ میں کوسچن آتا ہے تو یہ سارا جو ہے IDE کی ڈیفینیشن اور نیچے پورا پیراگراف اور چاروں IDEs کے نام، یہ سارا اس میں آپ نے تحریر کرنا ہوگا. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے اور یہاں سے کوسچن کیسے بن سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر. شارٹ کوسچن ہی آتا ہے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر کیا ہے. ٹیکسٹ ایڈیٹر از اے سافٹ ویئر، یہ ایک سافٹ ویئر ہے دیٹ الاؤز پروگرامرز، جو پروگرامر کو اجازت دیتا ہے ٹو رائٹ اینڈ ایڈٹ، پروگرام لکھنے کی اور اس کو ایڈٹ کرنے کی کمپیوٹر پروگرام. جو ویک اسٹوڈنٹ ہیں، کمزور طلبہ جو یاد کرنے میں جن کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، وہ یہاں تک ہی اگر ڈیفینیشن لکھ لیں تو کافی ہے. ٹیکسٹ ایڈیٹر از اے سافٹ ویئر that allows programmer to write and edit computer programs. ڈیٹیل میں اگر لکھنا ہو تو all IDEs have their own specific text editors. It is the main screen of an IDE where we can write program. یہ آگے جو پکچر دی گئی ہے یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جو ڈیٹیل دی گئی ہے ایسا جس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کوسچن جو ہے وہ شارٹ کوسچن نہیں آتا ہے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر کسے کہتے ہیں. ٹیکسٹ ایڈیٹر کو ڈیفائن کریں، آپ ٹیکسٹ ایڈیٹر کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اس قسم کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن پوچھا یہی جاتا ہے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر کیا ہے. ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ورڈ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ایڈٹ کرتا ہے ٹیکسٹ کو. تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو پروگرامر کو پروگرام لکھنے اور اس کو ایڈٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوسچن ایزی ہے ایسا، جس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. نیکسٹ کوسچن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے شارٹ کوسچنز کے اندر، کمپائلر.
डिफाइन कंपाइलर. तो कंपाइलर क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि कंपाइलर को डिफाइन करें, इसके बारे में आप क्या जानते हैं. तो कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को सिर्फ जानता है, कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वंस. They require the conversion of a program written in programming language to machine language. In order to execute it, this is achieved using a compiler. कहते हैं कि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को जानता है और जीरो और वन के बारे में उसको पता है, इसके अलावा तो कंप्यूटर किसी शय को नहीं जानता. अब कंपाइलर क्या करता है और पेपर में सवाल कैसे बनता है, वो यहाँ से शुरू करना है कि कंपाइलर क्या है. एक कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर. कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है that is responsible for conversion of a computer program written in some high level programming language to machine language code. Compiler एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कोड में तब्दील करता है. तो ये कंपाइलर की डेफिनेशन है. कंपाइलर को डिफाइन करना ही पेपर में समझा जाए, पूछा जाता है. राइट साइड पे अगर आप फिगर बना देते हैं तो बहुत अच्छा है. अगर स्टूडेंट आप जो वीक स्टूडेंट है वो डेफिनेशन तैयार कर लें तो काफ़ी. ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है पेपर्स के अंदर. मैं साथ साथ आपको इसीलिए गाइड कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि बोर्ड के पेपर्स में ये सवाल कैसे बनता है. तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मुतवज्जे रहें, आपका जो है ध्यान इधर होगा लेक्चर की तरफ, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे. हम किताब के सफ़ा नंबर 5 पे जा रहे हैं. आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 निकालें, उस पर हम पहुंच चुके हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स पे. स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस की जो 10वीं की किताब है, इसमें हम बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की एक लैंग्वेज ज़ुबान सी के बारे में पढ़ने लगे हैं. उसके बारे में आगे सारी डिटेल आ रही है, स्पेशली चैप्टर नंबर 2 से 3, 4, 5 वो टेक्निक्स, वो उसूल बताए जाएंगे जिससे हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने के काबिल हो सकेंगे. तो अगला हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में. प्रोग्रामिंग बेसिक्स. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स. कहते हैं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. एंड प्रोवाइड्स some rules in order to write an accurate program. This set of rules is known as syntax. यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनाया जाता है कि सिंटैक्स किसे कहते हैं. तो सिंटैक्स बुनियादी तौर पर उसूल होते हैं प्रोग्राम लिखने के. तो ये आपने लिखना होगा यहाँ तक ही कि each programming language has some primitive building blocks, यहाँ से लेकर सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज तक. सिंटैक्स आगे डिटेल में अगर जाना हो, कोई बच्चे अगर डिटेल से जिनके ये ख्वाहिश होती है कि हम पेपर में कोई एक जो है नंबर 20 ज़ाया नहीं करना चाहते, वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर डिटेल में भी तैयार कर लें तो बुरी बात नहीं है. सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए ग्रामर ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाइल प्रोग्रामिंग, इफ प्रॉपर सिंटैक्स और रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, the program does not get compiled. In this case, the compiler generates an error. This kind of error are called syntax error. तो यहाँ से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है. पहला तो क्वेश्चन ये था कि सिंटैक्स किसे कहते हैं, वो तो प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स हैं. और दूसरा क्वेश्चन है कि सिंटैक्स एरर, अगर प्रोग्राम लिखते वक्त कोई मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, तो जाहिर सी बात है एरर आ जाता है. इफ प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड. कहते हैं कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसूल व ज़वाबित को, सिंटैक्स को, रूल्स को न फॉलो किया जाए, उनकी पैरवी न की जाए, तो प्रोग्राम में वो कंपाइल नहीं होगा. इन दिस केस द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर. तो इस सूरत हाल में कंपाइलर एरर देगा. दिस काइंड ऑफ एरर आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर. इसे सिंटैक्स एरर कहते हैं. तो यहाँ से इस टॉपिक से अभी तक 2 क्वेश्चंस बन गए हैं. वो कौन से हैं कि सिंटैक्स क्या है और दूसरा सिंटैक्स एरर कैसे कहते हैं. डिफाइन सिंटैक्स एंड डिफाइन सिंटैक्स एरर. तो पेज नंबर 5 से आपके सामने 3 क्वेश्चन बने हैं. डिफाइन कंपाइलर, डिफाइन सिंटैक्स
اور ڈیفائن سینٹیکس ایرر. کمپائلر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین لینگویج کوڈ میں تبدیل کرتا ہے. سینٹیکس کے ہیں پروگرامنگ لینگویج کے اصول جس میں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں کوئی پروگرام لکھا جاتا ہے. اور سینٹیکس ایرر کیا ہے؟ اگر اس پروگرامنگ لینگویج کے پراپر جو رولز ہیں ان کو فالو نہ کیا جائے، ان کی پیروی نہ کی جائے، تو جو ایرر آتا ہے اسے کہتے ہیں سینٹیکس ایرر. یہ 3 سوال ہو گئے. نیکسٹ پیج پہ ہم موو کرتے ہیں. کتاب کا آپ پیج نمبر نکالیں، اوپن کریں پیج نمبر 6. یہاں پہ ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ بھی شارٹ کوسچن میں آتا ہے، ریزرو ورڈز. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3-4 شارٹ کوسچن جو ہیں وہ پہلے چیپٹر میں سے آ جاتے ہیں. پہلا چیپٹر جو ہے وہ اس بک کا، کتاب 10ویں کی کتاب کا، وہ قدرے آسان ہے چونکہ اس میں بیسکس بتائی گئی ہیں اور ان بیسکس کا جاننا بھی بڑے ضروری ہے. ریزرو ورڈز پہلا ٹاپک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ریزرو ورڈز، ورڈ پہ دھیان دینے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ذخیرہ الفاظ وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں جن کا مطلب پہلے سے پتہ ہوتا ہے، پروگرامنگ لینگویج کے اندر بتا دیا گیا ہوتا ہے. ایوری پروگرامنگ لینگویج ہیز اے لسٹ آف ورڈز دیٹ آر پری ڈیفائنڈ، جو پہلے سے ہی ڈیفائن ہوتے ہیں. اور پروگرامنگ لینگویج میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی بتا دیے گئے ہوتے ہیں، پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. ایچ ورڈ ہیز اٹس اسپیسیفک میننگ آلریڈی نون ٹو دا کمپائلر. کمپائلر کو ہر لفظ کا، ہر ورڈ کا پہلے مطلب پتہ ہوتا ہے. These words are known as reserved words. ان کو بولا جاتا ہے ریزرو ورڈ کے نام سے. یہ ریزرو ورڈ کی ڈیفینیشن ہے. اگر پیپر میں ریزرو ورڈ کی ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے. ریزرو ورڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور پتہ چل گیا ہوگا کہ ریزرو ورڈز کیا ہوتے ہیں. ہر پروگرامنگ لینگویج کے اندر کچھ ایسے الفاظ جن کا مطلب آلریڈی کمپائلر کو پتہ ہوتا ہے، یہ ریزرو ورڈز ہوتے ہیں. ان پروگرامنگ if a programmer gives them a definition of his own it causes a syntax error. ان کو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، نہ ان کو ویریبلز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یہ سینٹیکس ایرر آ جائے گا. اب نیکسٹ جو کچھ ریزرو ورڈز یہاں دیے گئے ہیں، یہاں سے دوسرا کوسچن بنتا ہے کہ کچھ چند ریزرو ورڈز کے نام تحریر کریں. تو آپ کے سامنے یہ کافی سارے ریزرو ورڈ بتائے گئے ہیں. تو شارٹ کوسچن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف یہی پوچھتے ہیں کہ یہاں آپ چند ریزرو ورڈز کے نام تحریر کریں. تو یہ آٹو، بریک، کیس، 4 یعنی کریکٹر، کانسٹنٹ، کنٹینیو، ڈیفالٹ، ڈو، ڈبل، ایلس، یہ سارے آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں. وائل تک، وولٹائل، وائڈ، سائز آف، اسٹیٹک، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ریزرو ورڈز ہیں. ان کو ویریبلز کے طور پر یوز نہیں کر سکتے. یہ پروگرامنگ میں کہیں بھی کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو سینٹیکس ایرر آئے گا. تو ریزرو ورڈ کے بارے میں ہمارے مائنڈ میں ایک سکیچ یہ بنا ہے اور ہمیں بات یہ سمجھ آئی ہے کہ ریزرو ورڈز ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کا آلریڈی کمپائلر کو پتہ ہوتا ہے. پروگرامنگ میں ان کے جو مطلب ہوں وہ پہلے پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور ان کی ایگزامپلز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ انٹیجر، لانگ، ایلس، ڈبل، فلوٹ، فار، گو ٹو، اف، ڈو، ڈیفالٹ، کنٹینیو، کانسٹنٹ، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ریزرو ورڈز ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے اسی پیج پر اسٹرکچر آف اے سی پروگرام. تو اسٹرکچر آف اے سی پروگرام، اب یہاں سے ٹاپک ایک لانگ ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ جو سی کا پروگرام ہے وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. بنیادی طور پر چونکہ ہم کلاس دام میں کمپیوٹر سائنس کی 10ویں کی کتاب میں سی لینگویج پڑھ رہے ہیں، تو سی لینگویج کا جو پروگرام ہے اس کے بیسیکلی پارٹس کتنے ہوتے ہیں. دیر آر ہاؤ مینی پارٹس آف سی لینگویج پروگرام؟ سو دا آنسر از دیر آر 3 پارٹس آف کمپیوٹر سی پروگرام. سی لینگویج کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. تو یہ اسٹرکچر آف اے سی پروگرام سے یہ مراد ہے. اس کے پارٹس کتنے ہیں؟ تو اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. لنک سیکشن ہوتا ہے اور مین سیکشن ہوتا ہے، پھر اس کی باڈی ہوتی ہے. یہ چونکہ لانگ کوسچن ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. چونکہ لیکچر سٹارٹ میں ہے تو میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ زیادہ کام نہیں دے رہا، بقیہ سبجیکٹس بھی ہیں تو، لیکن نیکسٹ ہم آنے والے لیکچرز میں کوشش کریں گے کہ زیادہ کچھ چیزوں کو کور کریں. تو یہاں تک ہم نے پیج نمبر 6 تک آج ہم پہنچ گئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا.